بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، روزمرہ زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ناظرین کرام، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو۔ معدے کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسپغول کے چھلکے پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت چربی مرچی آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کریں۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا بھی علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے۔ ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیے کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب کو روکنے سے لقوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ جامن کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر مثانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے۔ رگز کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد تو انگارے کی بھجی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر دیں اور اس کو دانتوں پر لگا لیں۔ دانتوں کا درد ختم ہوگا، دانت بھی صاف ہوں گے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلد ہی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، اپنے پودوں کو اور گملوں میں ڈال دیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آتی ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی پاؤڈر ملا کر پی لیں۔
دمے کی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بیوقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل کانوں میں ڈال دیں، جسم کی کمزوری ختم کرتی ہے۔ تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں۔ اسٹرابری سے دانت صاف کریں۔ اسٹرابری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ جس کام کو رب سنوار دے، اس سے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ نظر کی کمزوری ہے تو آپ آم کھائیں، آپ کی نظر تیز ہوگی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چلیے، آپ کے گھٹنے کبھی درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ جامن کھائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کا تیل لگا لیں، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ ہفتے میں 2 بار اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ مولانا رومی۔ پیسی ہوئی سونف، پیسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا استعمال شوگر کو بہت جلدی کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے اور